ان لوگوں کی خدمت اقدس میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا۔ پہلے تو وہ یہ بات ذہن نشین اچھی طرح کر لیں کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے، یہ جتنے بھی مالدار لوگ ہیں یہ اس بات کو اچھی طرح سوچ لیں، سمجھ لیں کہ یہ مال، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ اچھی رہائش، اچھا کاروبار، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا ننگے بدن ننگے جسم آیا، اور جب دنیا سے جائے گا تو ننگے بدن ننگے جسم جائے گا۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں بھی اس کو مرحمت فرمائی گئی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اب کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں اور کسی سے مال لے کے آزماتے ہیں۔ تو یہ جو میں بات آگے عرض کرنے والا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دے کے آزمائش میں ڈالا، کیونکہ دنیا کی زندگی تو آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں کہ کون تم میں اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو متاع الغرور، دھوکے کا گھر، ختم ہونے والی، کل من علیہا فان، کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب کی ذات کی ہمیشہ رہنے والی۔ تو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ اب اس میں اللہ پاک ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کون میری کتنی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ پاک جب چاہتے ہیں مال لے لیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ زکوٰۃ کو ادا کریں، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال والا بنایا اور ان پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسا سانپ ان پہ مسلط کر دیں گے کہ جس کی زہر کی وجہ سے سر کے بال اڑ گئے ہوں، اور اس کے آنکھوں کے نیچے، آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ اور یہ بال کا اڑنا اور آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہونا، یہ سانپ والوں سے پوچھیں، جو لوگ سانپ پالتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ انتہائی زیادہ زہریلے ہونے کی علامت۔ تو وہ اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، اور اس کی باچھوں کو پکڑے گا۔ ان باچھوں کو پکڑ کے، اوپر والی اور نیچے والی باچھوں کو پکڑ کے یہاں ڈستا رہے گا اس کو قیامت، اور کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جن پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نمبر 1 کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، نمبر 2 کہ کتنی فرض ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ کتنی فرض ہے، اپنی مرضی سے نہیں دینی۔ مال اللہ کا دیا ہوا تو اللہ کی مرضی سے خرچ ہو۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا تو اللہ نے آپ پہ احکامات بھی جاری کر دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ احکامات مسلط ہو گئے کہ آپ نے جو ہے اتنا مال اللہ کی راہ میں دینا ہے، کیونکہ آپ کی تو کوئی مرضی نہیں، آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو دنیا میں خالی آتا ہے تو خالی آ جاؤ۔ اللہ نے مال دیا آپ کو، اللہ نے اپنے فضل سے اس قابل بنایا کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ بھی کیسے دینی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق دینی۔ کن لوگوں کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے؟ تو علماء سے پوچھیں اور ان کے پاس بیٹھیں۔ یہ نہیں زکوٰۃ اپنی مرضی سے دے دی، زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہے، 2 بندوں کو راشن دے دیا، 3 بندوں کو راشن دے دیا، اپنی جان چھپانے کے لیے مال خرچ کر دیا۔ نہیں، مغرب کی نماز بالفرض 3 رکعتیں، اگر آپ 4 پڑھیں تو ہوگی، یا 2 پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں تو مغرب کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ 4 رکعت والی 5 رکعت پڑھیں، 3 رکعت والی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں، کبھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے حدود اللہ سے تجاوز کیا۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ فرضیت کے بعد بات دیکھنی ہے کہ میرے پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے، میرا مال کتنا ہے۔ کسی عالم دین سے، اپنے اہل محلہ کے مفتی عالم کے پاس بیٹھ کے مشورہ کریں کہ بھئی مجھ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے اللہ کی طرف، میں کتنی ادا کروں۔ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور شریعت اور سنت کے مطابق ادا کرنی ہے۔